اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام تاریخ اسلام کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور جہاں کہیں بھی یہ ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور سحر ٹی وی کے تمام ہی ناظرین کی خدمت میں نہایت محبت، خلوص اور ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، پروگرام تاریخ اسلام میں بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے، وہ ہے واقعہ خیبر، جنگ خیبر۔ اور ناظرین، گزشتہ ہفتے ہم نے اپنی اس گفتگو کو روکتے ہوئے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے گفتگو کی تھی، چونکہ 13 رجب جمعے کے روز تھی۔ آج انشاءاللہ ہم واقعہ خیبر کے متعلق اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے جو تاریخی فتح ہے جنگ خیبر کی، اس کے موضوع پر، اور اس موضوع پر بھی ہمارا ساتھ دیں گے جناب سید ذیشان حیدر حسینی صاحب قبلہ، جن سے آپ مسلسل مستفید ہو رہے ہیں۔ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم قبلہ سے ملاقات کریں گے، لیکن اس سے پہلے حسب معمول ہم لیتے ہیں نریشن اور اس پروگرام کا کیپشن دیکھتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اپنے مہمان سے ملاقات کریں گے، آپ کی ملاقات کرائیں گے اور اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ خیبر چند قلعوں کے مجموعے کا نام تھا۔ یہاں کے لوگ زراعت پیشہ تھے، اور یہ زمین اتنی ہی زرخیز تھی کہ اس کو حجاز کے غلے کا گودام کہا جاتا تھا۔ ان کے پاس اسلحوں کی کمی نہ تھی اور کھانے پینے کی چیزیں افراط میں تھیں۔ یہ قلعے نظامی اعتبار سے مستحکم اور مضبوط بنے ہوئے تھے، جن کے اندر موجود فوجیوں کی تعداد 10,000 تھی۔ اسی وجہ سے یہودی یہ سوچتے تھے کہ مسلمان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن جب وقت آیا تو مسلمانوں نے سارے قلعے فتح کر لیے، لیکن قلعہ قموس جو سب سے مضبوط قلعہ تھا وہ کسی سے فتح نہ ہوتا تھا۔ آخرکار حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں یہ قلعہ بھی فتح ہوا اور عالم اسلام میں خوشحالی دوڑ گئی۔ اس کے بعد یہودیوں کا سارا رعب و دبدبہ مسلمانوں کے دلوں سے نکل گیا اور یہ جنگ اسلام کی ایک عظیم فتح قرار پائی۔ ناظرین کرام، پروگرام تاریخ اسلام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ نے دیکھا ہمارے کیپشن میں کہ انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے جنگ خیبر کی فتح کے موضوع پر، اور ہمارا ساتھ دیں گے جناب سید ذیشان حیدر حسینی صاحب قبلہ۔ آئیے آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم قبلہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حسب معمول ہم اس پروگرام میں آپ کی کالز بھی لیں گے۔ آپ پروگرام میں شرکت کیجئے، اگر ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، ہمارے مہمان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، یا کسی بھی طرح کی اگر ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ٹیلی فون نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، پلیز ہمیں کال کیجئے، ہمیں آپ کے کالز کا انتظار ہے۔ ہمارا ساتھ دیجئے، مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور ہمیں میزبانی کا شرف بخشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کی ٹیم کی خدمت میں، اور تمام عالم اسلام کے ناظرین کی خدمت میں، اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ فتح خیبر کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کر جی حضور، جیسا ہم نے ابھی نریشن میں بھی دیکھا، انشاءاللہ ہم فتح خیبر بڑا اہم موضوع ہے، جیسا کہ آپ نے مقدمتاً بیان کیا تھا اس سے پہلی گفتگو میں اس موضوع کے تحت۔ انشاءاللہ آج اس کی فتح کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، تو ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے کہ جو ابتدائی اقدامات تھے لشکر اسلام کی طرف سے، ہمارے حضور کی طرف سے، اور کس طریقے سے یہ لشکر اس جنگ کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کچھ روشن ڈالیں۔ جی، جیسا کہ گزشتہ جو ہمارا پروگرام تھا اس میں عرض کیا کہ صلح حدیبیہ میں جو ایک عظیم فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی اور قرآن نے اس کی بشارت بھی دی، جی، تو اس کے بعد جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لاتے ہیں اور کچھ عرصہ
آرام کے بعد دوبارہ بحکم الہی خیبر کی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں اور محرم کے آخری ایام میں حکم دیتے ہیں لشکر اسلام کو کہ اب جو ہیں وہ یہودیوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ پہلے سے یہ بشارت موجود تھی وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، ان قریب ایک فتح حاصل ہونے والی تھی، اس سے مراد وہیں جنگ خیبر تھی۔ تو یہاں پر سب سے پہلے جو اعلان ہو رہا ہے وہاں پہ یہی ہو رہا ہے کہ وہ افراد جو ہیں اس جنگ میں شریک ہوں گے اور غنائم کے مستحق ہوں گے جو صلح حدیبیہ میں موجود تھے۔ جی بالکل، اور جس کے اوپر قرآن کی آیت بھی ہے، اگر آپ اجازت دیں میں تبرکاً اس کی تلاوت بھی کروں۔ جی بسم اللہ۔ جیسے کہ ہے سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہاں پہ بالکل کھلے الفاظ میں، واضح الفاظ میں قرآن کا ارشاد ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو صلح حدیبیہ میں موجود نہیں تھے، یہ بے شک اب جب نکلنا چاہیں گے چونکہ ان کو پتہ ہے غنائم حاصل ہوں گے، وہی ہوئی ہے، تو ان کے اندر لالچ ہے مال کی، تو وہ کہیں ہمیں بھی آنے دیجئے، تو حکم ہوتا ہے قل لن تتبعونا، کہہ دو اے میرے حبیب کہ آپ اب جو ہے ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے غنائم حاصل کرنے کے لیے۔ البتہ ساتھ ہی ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو والنٹیئر ہو کے ویسے شریک ہونا چاہے بسم اللہ، لیکن غنائم سے وہ استفادہ نہیں کر سکے گا، یہ حکم الہی ہے۔ جی، یعنی اگر اس میں شرکت بھی کرے گا، تمام زحمتیں بھی برداشت کرے گا، خدا کے لیے پھر بھی مال غنیمت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، خدا کے لیے قربتاً اللہ کرے۔ واقعی ایک بہترین تربیتی نمونہ ہے۔ جب امن تھا، جب کیا کہتے ہیں، جب کوئی بشارت نہیں تھی، جب شکست کا خطرہ تھا، تو جو لوگ ڈر کے بھاگے تھے ان کو واقعی شریک نہیں ہونا چاہیے اب اس غنائم کے اندر۔ تو اس حکمت کے تحت خداوند متعال نے پہلے سے ہی ایک اٹل فیصلہ کیا ہوا تھا کہ جنگ خیبر جس میں فتح مسلمانوں کے نصیب ہوگی اور بہت ساری غنائم ان کے لیے ملیں گے، اس میں صرف اور صرف وہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو صلح حدیبیہ میں موجود تھے۔ باقاعدہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرماتے ہیں اور حکم الہی کا ابلاغ کرتے ہیں تو خداوند متعال کہتا ہے کہ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ قَلِيلًا، ان کے دل کی راز بتاتا ہے خدا پیغمبر۔ وہ عنقریب کہیں گے آپ نے ہمیں شرکت نہ کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ نعوذ باللہ اپنی طرف سے آپ نے حسد کیا ہمارے ساتھ کہ ہم بھی وہاں شریک ہو جائیں، لیکن خداوند متعال ان کا جواب دیتا ہے اپنے حبیب سے دفاع کرتے ہوئے، بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ میرے حبیب یہ نہیں سمجھتے، آپ سمجھتے ہیں، اور خداوند متعال یہاں پہ اپنے حبیب سے دفاع کرتا ہے در واقع۔ تو بہرحال ایک ایسے حالات میں جب لشکر اسلام چلتا ہے 1400 یا 1600 کا لشکر، تو سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر اسلام کے آگے رکھتے ہیں، سفید جھنڈا اور علم تھماتے ہیں اور چلنے کا حکم دیتے ہیں، اور ایک عجیب انداز میں چلتے ہیں، یہ انوکھا انداز ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں جتنی جنگی ٹیکنیک سے استفادہ کیا وہ کسی دوسرے جنگ میں شاید نہیں کیا، بڑی خاص ٹیکنیک کے ساتھ۔ علم دینے کے بعد کہتے ہیں پہلے آپ غطفان کے قبیلے کی طرف جو ہے رخ کر کے چلیں، رخ اس طرف ہے، جی غطفان کا قبیلہ جو یہودیوں کا ہم پیمان تھا وہاں پر، خیبر کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا، رخ اس طرف ہوتا ہے۔ جب چلتے ہیں رجی کے مقام پہ پہنچ کے وہاں پہ سب سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عجیب دعا کرتے ہیں بارگاہ الہی میں۔ یہ جو آج کل اورینٹلسٹس مستشرقین اسلام کے خلاف اس فتح خیبر کے بارے میں جو شبہات ابارتے ہیں کہ یہ فتح خیبر مسلمانوں کو ہوئی ہے اور نعوذ باللہ یہاں پہ ان کے پیغمبر غارت کرنے گئے تھے، اموال حاصل کرنے گئے تھے، اس کا بہترین جواب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا میں ہے۔ ان کے ایک منہ توڑ جواب یہی ہے، جب پیغمبر وہاں پہنچتے ہیں تو اتنا اسلحے سے لیس 1400-1600 کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں اور بارگاہ الہی میں کہتے ہیں کہ اللہم رب السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے مالک، وما اضللنا وما اقللنا۔ ان دعا کے کلمات پہ انشاءاللہ ناظرین کی خدمت میں عرض کروں، توجہ فرمائیں، یوں دعا کرتے ہیں نسألک خیر هذه القریہ، اے بار الہ میں اس وادی کے خیریت کو چاہتا ہوں، وخیر اہلہا، اور اس وادی کے جو اہل ہیں ان کی خیریت کو چاہتا ہوں،
وخیر ما فیہا، اور نہ صرف انسان بلکہ ان جانوروں اور جمادات کی بھی خیریت چاہتا ہوں جو سب کچھ اس میں ہے۔ ما عربی میں علماء جانتے ہیں کہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو انسان نہیں ہے، یعنی انسانوں کے علاوہ علاوہ دوسری سب چیزوں کی کے لیے۔ خیریت، سب کی خیریت۔ جی وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، جی لشکر کے سامنے یہ دعا کرتے ہیں، جی اور بار الہ میں پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے شر سے، اس کے اہل کے شر سے، اور جو کچھ اس میں، یعنی ان کو ہم خیریت پہنچانا چاہتے ہیں، شر پہنچانے نہیں آئے، یعنی غارت کرنے نہیں آئے، ان کی ہدایت کے لیے آئے، چونکہ یہ اسلام کے خلاف شرارت کرتے ہیں۔ جس طرح اس دن عرض کیا تھا، سرجن ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک۔ ان بیماریوں کا علاج کرنے آئے۔ جو بھی عضو اور جسم کا، بدن کا عضو جو ہے وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کے بیماری کا پورے بدن میں سرایت کرنے کا خطرہ ہو، تو اس کو کاٹنے کا حکم ہے۔ ڈاکٹر بھی یہی کرتے ہیں، اس وقت بھی یہی تھا۔ جی تو لہٰذا خیریت کی دعا کرتے ہوئے وہاں پہ جب آتے ہیں تو ایک بہترین جواب ہے کہ نہیں، پیغمبر غارت کرنے نہیں آئے، جی پیغمبر یہاں وہاں ان کی خیریت کو، ان کو شرارت سے روکنے کے لیے آئے ہیں۔ بے شک۔ جس طرح اگر آپ کو یاد ہوگا اور ہمارے ناظر بھی ہوں گے، ابو ظہبی سے اس وقت نبی حسین، میں نہیں بولا ہوں، مجھے یاد، انہوں نے یہ سوال کیا تھا جی بالکل۔ کہ جنگ خیبر ہو گئی، جی فتح ہو گئی، لیکن کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ جی بالکل۔ تو میری عرض یہ ہے ان سوال کرنے والے سے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب اس میں مسلمان کرنے نہیں گئے تھے، ان کو جی شرارت سے روکنے گئے تھے، اور یہی ہوا۔ آخر میں انشاءاللہ اگر ٹائم ملا ہم عرض کریں گے، فتح کے بعد بھی، فتح خیبر کے بعد بھی ان کی زمینیں ان کو دی جاتی ہیں۔ جی اسلام اپنے لیے نہیں لے کر آتے، صرف جزیہ معین کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کا جو محصول ہوگا، اس کے جو زراعت ہوگی، اس کا نصف جو ہے وہ آپ مسلمانوں کو دے دیں، باقی آپ اپنی آزادانہ جی بالکل۔ زندگی گزارو، شرارت سے باز رہیں۔ جی بالکل۔ تو اس انداز میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرکت کرنا، جی ایک خاص ٹیکنیک کے ساتھ اور پورے اس نعرے اور شعار کے ساتھ۔ بے شک۔ یہاں پہ میں عرض کروں گا، جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے، جی جب بھی کوئی قیام ہوتا ہے، اس کے جو اہداف اور اغراض و مقاصد ہیں، اس کے نعرے اور شعار میں بالکل واضح ہوتا ہے۔ بالکل۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ نعرہ و شعار بتاتا ہے کہ نہیں، ہم غارت کرنے نہیں آئے، جی بلکہ ہم یہاں پہ ہدایت کرنے اور خیر لے کر پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ خیر پہنچانے کے لیے، ان کو شرارتوں سے باز رکھنے کے لیے جی ہم آئے ہیں۔ جی حضور، بڑی اہم چیز ہے جو ابھی آپ نے نقطہ بیان کیا، لیکن یہ جو آپ نے فرمایا ابھی، یہ قبیلہ بنی غطفان کے نزدیک ہوا ہے یہ واقعہ جی جی جو حضور نے دعا کی ہے؟ جی رجی کے مقام، جی رجی کے کا موقع جو پر۔ مقام تھا خیبر کے نزدیک، جی جی خیبر کا جو رجی جو مقام تھا وہ غطفان اور خیبر کے درمیان حائل تھا۔ یہ خود ایک فوجی ٹیکنیک ہے بے شک۔ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ جانتے تھے قبیلہ غطفان جس کا آپ نے نام لیا، ہم جی نے جی بھی ذکر میں کیا، یہی جاننا چاہتا تھا، جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ وہ ہم پیمان ہیں یہود کے جو خیبر میں رہتے ہیں، تو ان کا کیا رول رہا ہے خیبر میں؟ آپ اس کو بھی ذرا واضح کرتے چلیں کہ آیا انہوں نے بھی ان کے ساتھ مل کے جنگ کی ہے، ان کی مدد کی ہے، یا ان کے خلاف انہوں نے کوئی اقدام کیا ہے؟ یہاں پہ ان کا کیا رول رہا ہے؟ اس جی کو یعنی جس طرح ان کا آپس میں جو ان کی قرارداد جو تھی، ان کے آپس میں جو بات طے ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ جب باہر کا کوئی دشمن حملہ کرے جی یہودیوں پر یا قبیلہ غطفان پر، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ جی لیکن جیسے عرض ہوا کہ اس فوجی ٹیکنیک کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غطفان کے قبیلے کی طرف رخ کر کے چلتے ہیں جی تو وہاں پہ غوغا طاری شروع ہوتی ہے کہ غطفان پہ حملہ ہو رہا ہے۔ جی اچانک پیغمبر نے جو ہے کہا کہ نہیں، اب خیبر کی طرف مڑیں۔ جب خیبر کی طرف مڑے تو اب ششپنج میں ہیں، اب کہاں حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا، اور فوراً مقام رجی پہ جا کے پیغمبر کہتے ہیں یہاں پہ خیمے لگائیں۔ اللہ اب غطفان اور خیبر کو آپس میں جدا کر دیا، افواج اسلام درمیان میں ہے، جی نہ ادھر سے غطفان شرارت کر سکتے ہیں، نہ ادھر سے خیبر والے، جی اور ادھر سے مورخین نے لکھا اور روایات میں ہے کہ ایک حاطف غیبی نے آواز دی جی قبیلہ غطفان کو، ایک مخفی آواز تھی جی کہ مسلمان جو ہیں پچھلے راستے سے غطفان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ رجی کے مقام پر تو آگے بیٹھ گیا یہ لشکر، جی بالکل۔ کہ ایک دوسرا لشکر چلا ہے جو پیچھے سے حضور حملہ معاف کرے گا۔ کیجیے گا، میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا، شاید ہمارے کوئی کالر ہیں وہ آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم، شاید رابطہ منقطع ہو گیا ہے، انشاءاللہ بعد میں وہ آئیں گے تو ان کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ جی ابھی آپ فرما رہے تھے۔ تو اس طرح غطفان جو ہے وہ مدد کرنا چاہ رہے تھے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ، وہ نہیں کر سکے۔ جی ایک تو ان کو فوراً اپنا خیال آیا کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ہم اپنے گھر کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، بالکل۔ اپنے بچوں کو، خواتین کو، وہ چونکہ مسلمانوں کو اپنے جیسا سمجھتے تھے، جی
کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ غارت گری ہوگی اور یہ چیزیں، لہٰذا وہ خیبر کی مدد نہیں کر سکے. اور ادھر سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ٹیکنیک اپنایا مشورے کے بعد. حضرت علی علیہ السلام اور جو برجستہ اصحاب تھے ان سے مشورے کے بعد کہ راتوں رات جو ہے خیبر کے جو قلعے ہیں ان کا محاصرہ کیا جائے. دیکھنے میں آئے تو یہ عجیب سا لگ رہا ہے کہ کیوں راتوں رات خیبر کے قلعے کا محاصرہ کیا جاتا ہے، لیکن جس طرح ہم نے عرض کیا پیغمبر نے جو نعرہ دیا تھا اس پہ واقع رہنا تھا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ کم سے کم خون ریزی ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے فتح اور خیر کی بات ہو جائے. لہٰذا اگر دن داڑے جاتے مسلمان حملہ آور ہوتے تو اندر سے بھی تیر باران ہوتی، جو قلعوں کے اندر چھپے ہوئے ان کے جو پہلوان تھے، مخصوصاً جو ٹاور اس دن عرض کیا اس کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور سنگین پتھر رکھے ہوئے تھے، وہ گراتے تھے، شہید کرتے تھے اصحاب کو. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ ان سے رو در رو جنگ نہیں ہو جائے، آمنے سامنے ہو کے ایک دم. گھمسان کی لڑائی میں بہت نقصان ہوگا دونوں طرف. بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسا انداز اپنا جائے جس میں نقصان کم ہو، ہدایت زیادہ ہو. لہٰذا راتوں رات خیبر کا محاصرہ اس انداز میں کیا. مورخین نے تاریخ طبری کے اندر لکھا، ابن ہشام کے اندر، سیرہ حلبی کے اندر ہے کہ حتیٰ جو نگہبان اوپر ٹاور میں بیٹھے تھے ان کو بھی کوئی پتہ نہیں چلا. ان کو اس وقت پتا چلا جب وہ صبح اٹھے اور اپنی کھیتی باڑی کی طرف جا رہے ہیں. حضور معاف کیجیے گا، آپ ہم ذرا ایک کالر ہیں ہمارے، ان کا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویری سوری، یہ میں سوال کروں گی، یہ آپ کے ٹاپک سے منسلک نہیں ہے. جی فرمائیے، کوئی بات نہیں ہے. آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے مسز بخاری بات کر رہی ہوں، پاکستان کراچی. جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ جو رجب مہینے کی نیاز ہوتی ہے، کنڈا جنہیں کہتے ہیں، ان کی تاریخ میں یہ کہاں سے شروع ہوئی اور ان کی اہمیت ہے؟ جی کیونکہ آج کل مہینہ یہ ہے تو پلیز ہر کوئی یہ سوال بہت کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو بی بی کی کہانی ہے، جو 14 معجزات ہیں، یہ کافی سوال آ رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ سوال بہت آپ کے ٹاپک سے بالکل ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن پلیز جواب فوری چاہیے تھا. جی ویری سوری اور بہت شکریہ. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میں گزارش کروں گا اپنے مہمان سے انشاءاللہ آپ کے سوال کا بہت نالج گین ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. خدا حافظ. بہت شکریہ. حضور یہ سوال ہے ان کا کہ جی انشاءاللہ. تو دیکھیے ابھی جو ہماری گفتگو چل رہی تھی، انشاءاللہ ہم ایک جگہ رکتے ہیں، اپنی گفتگو کو کہیں تک پہنچاتے ہیں، اس کے بعد اس پہ گفتگو کریں گے ہم. تو ابھی آپ یہ بیان فرما رہے تھے کہ وہ جاتے ہیں ادھر یعنی خیبر کی طرف اور اس کے زراعت کی طرف. جی صبح اس وقت ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے ابزار لے کے کھیتی باڑی کے لیے آرام سے نکلتے، اچانک دیکھا افواج اسلام ان کے سامنے. فوراً پریشان ہوئے اور گھبرا کے واپس قلعوں کی طرف دوڑتے گئے اور ایک ہلچل مچی ان کے اندر. بالکل. تو فوراً وہاں پہ جو مرحب جیسے افراد تھے، بڑے بڑے ان کے سپہ سالار تھے، انہوں نے مل کے ایک کمیٹی تشکیل دی، جنگی کمیٹی. بے شک ایمرجنسی نافذ ہوئی اور انہوں نے قلعوں کو تقسیم کیا. ایک قلعے کے اندر خواتین اور بچوں کو چھپایا، ایک قلعے کے اندر کھانے کا سامان ڈمپ ہوا، ایک قلعے کے اندر اسلحے، ایک قلعے کے اندر پہلوان، اس طرح تقسیم کر لیا. تو یہ جو عرض کر رہا تھا، غطفان نے بھی اپنے اولاد اور مال کا خیال کیا، یہودیوں نے بھی. تو یہ سب کو اپنا جیسا سمجھ رہے تھے، جبکہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جو کاروان، جو لشکر آیا ہے وہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ ہے. انہوں نے خواتین اور بچوں کے ساتھ بالکل ٹچ نہیں کرنا تھا. یہ حکم تھا پیغمبر کا کہ اگر کوئی بھاگ جائے، اگر کوئی پناہ میں آ جائے، جیسے ہم عرض کریں گے اگر ٹائم ہوا تو بہت سارے قلعے بغیر جنگ کے فتح ہوئے. 7 قلعوں میں سے 2-3 قلعے ایسے ہیں جن میں جنگ ہوئی ہے، باقی جو ہے قرارداد ہوئی اور امن چاہا، انہوں نے آزاد ہو گئے. بالکل. یہ پیغمبر رہا. فوراً انہوں نے خواتین کو چھپانا شروع کیا، بچوں کو چھپانا شروع کیا. غطفان نے بھی یہ کیا. خیر فوراً جو یہاں پر جو انہوں نے ایک تیزی دکھائی وہ یہ کی کہ پہلوانوں کو بھی تقسیم کر دیا. ایک پہلوان کو کہا اب یہ والا اب اس کی ذمہ داری لینے قلعے کی، دوسرے پہلوان کو جس طرح ہم نے نریشن میں دیکھا قلعہ قموس جو فتح نہیں ہو رہا تھا، انشاءاللہ آگے جا کے عرض کریں گے، یا بعض روایات کے مطابق قلعہ وطی اور سلالم مرحب کے ہاتھ میں جو ہے دیا گیا کہ آپ اس کی جو ہے پاسداری. اس طرح پہلوانوں میں قلعوں کو بھی وہ تقسیم کرتے ہوئے جا رہے تھے. تو ایک خاص ٹیکنیک کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے جا رہے تھے. حضور انشاءاللہ اس موضوع پہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے اور آپ سے بہت کچھ جاننا ہے. دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنا وقت رہے گا اور اس کے ساتھ ہمیں اپنے سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، آپ سے استفادہ کریں گے. ناظرین بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے اور بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ بھی بہت دلچسپی سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس میں شرکت کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما۔ اللہ نے تم سے اور بھی بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جن کو تم حاصل کرو گے، بس یہ فتح خیبر تو اس نے فوری طور پر تمہیں دے دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ یہ مومنین کے لیے ہماری قدرت و نصرت کی ایک نشانی ہو جائے اور وہ تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ ناظرین اکرام، پروگرام تاریخ اسلام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، جناب ذیشان حیدر حسینی صاحب قبلہ ہم سب سے مخاطب ہیں اور ہم قبلہ سے استفادہ کر رہے ہیں اور گفتگو چل رہی ہے جنگ خیبر کی تاریخی فتح کے موضوع پر۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے۔ جی حضور، ابھی گفتگو چل رہی تھی ہماری جنگ خیبر کے حوالے سے۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں پر قلعوں میں افراد کو بھی تقسیم کیا گیا، اس کے علاوہ جو اسباب اور وسائل تھے ان کو بھی تقسیم کیا گیا۔ جی، تو در واقع جو قلعوں کے اندر محصور فوج تھی، البتہ ان کے پاس جو اسباب و وسائل تھے وہ پوری طرح لیس تھے، لیکن جو مسلمانوں کا لشکر تھا ان کے پاس واقعاً مسائل تھے۔ وہ چونکہ دور سے آئے تھے، مدینہ سے سفر طے کر کے آئے تھے، ان کے پاس کھانے پینے کے وسائل کا بھی مسئلہ تھا، اسلحے کی کمی، اور ایک تو افرادی قوت بھی اتنی نہیں تھی کہ جس پر وہ، ایک تو خود یہ ایک دلیل ہے، افرادی قوت کا کم ہونا دلیل ہے۔ 20,000 کے مقابلے میں جب 1600 یا 1400 افراد آئے ہیں جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ غارت گری نہیں ہے، بے شک یہ در واقع ایک آپریشن ہو رہا ہے خیر و صلاح کے اس کے اوپر۔ جی تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم آتے ہیں اس طرف کہ اس جنگ کا ایک وہ بیان کیجیے آپ کہ یعنی کتنے دن جنگ یہ جاری رہی ہے، کیا سلسلہ رہا ہے، چونکہ سوالات بہت ہیں اور وقت ہمارے پاس بہت کم رہے گا۔ جی تقریباً کہتے ہیں یہ جو تاریخی جنگ ہے وہ 1 مہینے تک جاری رہی۔ جی شاید عالم اسلام میں یہ پہلی جنگ ہے جو 1 مہینے تک لگاتار جاری رہی، اور اس میں آہستہ آہستہ قلعے فتح ہوتے جا رہے تھے۔ سب سے پہلا جو قلعہ یہاں پہ فتح ہوا تھا وہ قلعہ نعیم تھا، جی جہاں، اور دوسرا قلعہ جو تھا وہ قلعہ قموس تھا۔ جی مورخین نے لکھا جب قلعہ نعیم اور قموس فتح ہوئے تو اس میں ایک برجستہ صحابی جس کا تاریخ میں نقل ہے محمود ابن مسلمہ یا سلمہ، دونوں نقل ہوا ہے، شہید کر دیے جاتے ہیں، اوپر سے ایک پتھر پھینک کر، چکی کا بہت بڑا پتھر ہوتا تھا، اور 50 سپاہی وہاں پہ زخمی ہوتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہاں پر بھی دیکھیں جب مشکل آتی ہے تو فوراً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا نظام وہاں پہ رکھا ہوا ہے، ایک بناوٹی یا جس کو کیا کہیں مجازی ایک ہاسپٹل وہاں پہ تیار کیا گیا ہے، جی جعلی قسم کا ایک جو موقت ہوتا ہے ٹیمپریری ہاسپٹل وہاں تیار کیا گیا جس میں بہترین نرس اور اس زمانے کے طبیب موجود ہیں۔ فوراً آپ کے زخمی وہاں شفٹ ہوتے ہیں، وہاں ان کا معالجہ کیا جاتا ہے، اور جب وہ صحت یاب ہوتے ہیں تو واپس جنگ میں جو ہے وہ آ کے شریک ہوتے ہیں۔ 1 مہینے تک جنگ بغیر کسی کھانے پینے کی چیز بہت کم لے کر گئے تھے افواج اسلام، لیکن خیبر والوں کے پاس ٹھیک ٹھاک تھا، یعنی حالت یہاں تک پہنچ گئی آخری دنوں میں کہ بنی ساہم کے نام سے یا بنی سہم کے نام سے جو ایک صحابی تھا وہ آ کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ اب تو خیموں میں کچھ کھانے کے لیے نہیں رہا، جی اور افواج اسلام بھوک سے نڈال ہو رہے ہیں، جی تو یہاں پہ ایک عجیب واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اسی اثنا میں ایک غلام جو یہودیوں کا چرواہا تھا، جی وہ مال مویشی لے کے بہت ہی صبح نکل گیا تھا، جی مال مویشی لے کے واپس آ رہا ہے اور قلعوں کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے، تو روکا سپاہ اسلام نے۔ شاید یہ سوچا ہوگا جو کچھ افراد تھے تو بہترین جو ہے بیڈ کا ایک ریوڑ ہے اس کو پکڑ کے کھایا جائے اور بھوک سے بھی نڈال ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ غلام آتا ہے، غلام عجیب درخواست کرتا ہے، پیغمبر سے کہتا ہے کہ اے محمد عربی، میں نے سنا ہے ایک نیا دین آپ لے کر آئے ہیں، ذرا اس دین کی دعوت مجھے بھی دیجئے، میں دیکھتا ہوں کون سا دین ہے۔ اور خدا کا کرنا وہ غلام دین کی دعوت سننے کے بعد قبول کرتے ہیں فوراً، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، فوراً یہ شہادتین وغیرہ پڑھ کے وہ مسلمان ہوتے ہیں، اور اب کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہو گیا، اب یہ جو بیڈ کا ریوڑ میرے ہاتھ میں ہے یہ یہودیوں کا، اس کا کیا ہوگا؟
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حساس حالت میں کہتے ہیں. حضور ایک سوال اور ہے، ایک کالر اور ہیں، دیکھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے اور جواب بعد میں دیے جائیں گے. پہلے انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو رکھیں، لیکن سوال سنتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم غازی مدد بھائی. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے آپ کا اسم شریف، کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ آپ اگر اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں اور صرف موبائل سے اور فون سے ہم سے گفتگو کریں تو بہتر ہوگا. آپ آواز بند کر دیجیے اپنے ٹی وی کی. ہلو جی فرمائیے، آپ اپنا سوال بتائیے. میرا سوال یہ ہے، جیسے جب خیبر فتح ہوا، جی جب خیبر فتح ہوا ہونے والا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا میں جو ہے یہ اللہ رسول کا وہ ہے خیبر فتح کل کرے گا جو اللہ رسول کا محبوب بھی ہوگا، اللہ رسول کا محب بھی ہوگا. جی بے شک. جی جی یہ سوال ہے مجھے بھائی، یہ جو ہے ہم نے سنا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور بالکل آپ کے سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ ہمارے بہن. بہت شکریہ، خدا حافظ. جی حضور سوال تو واضح ہے. جی یعنی وہاں پہ جو یہ کہا ہے کہ کل مثلا اس کو علم دیا جائے گا کہ جو خدا اور رسول کا محب ہوگا اور خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم آئیں گے، میں سمجھتا ہوں آئیں گے، اس پہ بھی سلسلے وار جو گفتگو چل رہی ہے اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے. آپ بیان کیجیے اپنی گفتگو. جی تو یہ غلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب میں مسلمان تو ہو گیا، جی اب یہ جو ریوٹ بیڈ کا میرے ہاتھ میں اس کا کیا کریں، یا یہودی کی امانت میرے پاس ہے. جی تو اس حساس حالت میں اس کو دیکھیں، واقعی دنیا آ کے دیکھے اس قسم کا اخلاق کہاں کیا پر درس اس ہے. دین میں، بالکل اس حالت میں کہ جب اصحاب نڈال ہیں بک سے، بالکل بنی اسحاق نے آگے شکایت کی ہے اور مال دشمنوں کا ہے. دشمنوں کا ہے. جی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سختی سے کہتے ہیں کہ اے غلام، اسلام میں جو دین میں لے کر آیا ہوں اس میں حرام ہے، جائز نہیں ہے اور بہت بڑا جرم سمجھتا ہوں میں. یہ عبارات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں نقل ہے. بہت بڑا جرم ہے کہ امانت میں خیانت کریں، ولو کان کافرا، ولو ان کہ وہ کافر ہو. غلام ریوڑ کو لے کر جاتے ہیں، خیبر کے حوالے کرتے ہیں جو قلعے کے اندر لوگ تھے، اور خود آگ کے جنگ میں شریک ہوتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ درس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بجائے دعا کرتے ہیں بالکل کہ بہر الہ آپ ان کی حالت کو جانتے ہیں اور آپ اس سے باخبر ہیں کہ یہ لوگ بھوکے ہیں اور میرے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں اور میرا ہاتھ خالی ہے. تو خود ان کے لیے ایک قلعے کو فتح فرما دے جس میں طعام و کھانے پینے کا انتظام ہو. یہ الفاظ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہراتے ہیں. اور تاریخ طبری کہتے ہیں کہ جب صبح ہو گئی تو اسی صبح وہیں قلعہ فتح ہوتا ہے جہاں پہ انہوں نے کھانے پینے کی چیزوں کو ڈمپ کیا تھا. اور اب مسلمان کچھ جو ہے سکون اور راحت کی سانس جو ہے لینا شروع کرتے ہیں اور تجدید قوا کے ذریعے اور نئی ایک پاور کے ساتھ دوبارہ جنگ کرنا شروع کرتے ہیں. بالکل یوں قلعے آہستہ آہستہ فتح ہوتے آگے جا رہے ہیں. جی حضور دیکھیے جیسا کہ ابھی انہوں نے بھی ہمارے ایک کالر نے جو ہے بھی سوال کیا ہے اور پھر یہ ہمارے سامنے بھی سوال ہے کہ یہ کون سا وقت تھا کہ جس وقت رسول نے یہ کہا کہ اب کل یعنی یہ علم دیا جائے گا اور کل ایسے شخص کو دیا جائے گا جس کی یہ شرطیں ہوں گی. کچھ شرطیں حضور وہاں پہ بیان کر رہے ہیں. جی بالکل. یہ جو ہے تقریباً آخری دن تھے، آخری 10 دن جی کہ جب 20 دن جنگ ہوئی اس میں 6 قلعے فتح ہو گئے یا 5 قلعے فتح ہوئے. بعض مورخین کے نزدیک 5 قلعے، بعض کے نزدیک 6. جی وہ افراد جو کہتے ہیں بھئی 6 قلعے فتح ہوئے تھے وہ کہتے ہیں قلعہ کموس رہتا تھا جس کے اندر مرحب تھا. لیکن جو مورخین کہتے ہیں کہ 5 قلعے فتح ہوئے تھے وہ کہتے ہیں وطیح اور سلالم کے نام سے جو قلعے تھے وہ مرحب کے ہاتھ میں تھے، اس کے اندر مرحب بیٹھا ہوا تھا. تو یہ جو بھی 2 قلعے تھے یا 1 قلعہ تھا آخری 10 دنوں میں فتح نہیں ہو رہے. اور یہ وہ ایام ہے جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی سر مبارک پہ درد شقیقہ ہے اور علی مرتضیٰ علیہ السلام بھی درد چشم میں مبتلا ہیں، آنکھوں میں درد ہے. اور اصحاب خود والنٹیئر ایک ایک ہو کے علم لے کے جاتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں لیکن خالی ہاتھ واپس آتے ہیں. 10 دن جب یہ عرصہ گزرا، بلکہ بعض کے بارے میں طبری نے کھلا واضح کہہ دیا ہے کہ ان افراد نے جب خالی ہاتھ جب واپس آئے تو افواج اسلام کو ڈرانے کی کوشش کی ہے کہ مرحب تو اس قسم کا پہلوان نظر آیا وہ ہم سب کو مار دے گا. اس قسم کے الفاظ تاریخ طبری میں نقل ہیں. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں اور یہ الفاظ وہاں پہ فرماتے ہیں
بڑے اطمینان کے ساتھ لأعطین اللواء غدا رجلا يحب اللہ ورسولہ ويحبه اللہ ورسولہ یفتح اللہ علی یدیہ لیس بفرار. ابھی جس ناظر نے سوال بھی کیا تھا وہ وہی الفاظ یہاں پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاریخ میں نقل ہوئے کہ کل میں علم ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا، ایک مرد ہوگا شجاع، اور اس کی صفات یہ ہیں کہ وہ خدا اور رسول سے محبت کرے گا اور خدا اور رسول بھی اس سے محبت کر رہے ہوں گے. یفتح اللہ علی یدیہ، بالکل ایمان کے ساتھ اور مستحکم اس کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتح جو ہے نصیب ہوگی ان کے ہاتھوں، خداوند متعال فتح ان کو دے گا. یہاں پہ عبارت ہے کہ قرار لیس بفرار، ایسا حملہ آور ہے جو کبھی بھاگ کر واپس نہیں آئے گا خالی ہاتھ. جس طرح دوسرے افراد گئے تھے وہ فتح ان کو نصیب نہیں ہوئی تھی، واپس خالی ہاتھ لوٹے تھے، لیکن یہ شخص جس کو میں کل علم دوں گا یہ آخری دن ہے، جو ایسا قرار ہوگا جو بھاگ کر واپس نہیں آئے گا اور فتح کر کے آئے گا. صبح تاریخ تبری اور دوسرے مورخین کہتے ہیں کہ سب جو ہے انتظار میں ہے کہ علم کس کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے. بلکہ بعض روایات میں ہے کہ بہت سارے لوگ رات بھر جاگتے رہے کل صبح جائیں اور علم ہم لے لیں. بالکل سب جمع ہوتے ہیں اصحاب نماز صبح کے بعد، سورج بھی طلوع ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، بے شک سب انتظار میں ہیں. ایک دم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا این العلی، علی مرتضیٰ کہاں ہیں؟ جی بالکل. تو عرض ہوا یا رسول اللہ علی مرتضیٰ درد چشم میں مبتلا ہیں اور اپنے خیمے میں آرام فرما رہے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جائیں علی کو بلا کر لائیں. اصحاب کو بھیجا، ایک صحابی کو گئے علی مرتضیٰ اسم کو ہاتھ سے پکڑ کے لائے کیونکہ آنکھوں میں درد تھا. اور ایک معجزہ ہوا وہاں، وہ یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا لعاب دہن مبارک علی مرتضیٰ کی آنکھوں پہ ملا، آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں فوراً، اور علم تھماتے ہیں، دعا دیتے ہیں اور خیبر کی طرف بھیجتے ہیں. جب علی مرتضیٰ علیہ یہاں پہ ایک نصیحت عجیب کرتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں یا علی دیکھیں سب سے پہلے جا کے ان کو دعوت دیں اور دعوت میں مبالغہ کریں، یعنی بہت زیادہ دعوت دیں، کچھ الفاظ پہ اکتفا نہیں کریں. اگر وہ اس دعوت کو قبول کر کے آئے امن پائیں گے، ان کا کوئی خون نہیں بہایا جائے گا. یہ جس طرح اس دن ہم نے عرض کیا کہ اسلام اس وقت جنگ کرتا جب مجبور ہوتا ہے، اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، اس کے بغیر یعنی توحید کے لیے خطرہ ہوتا ہے. توحید جو اسلام کا اصل اصیل ہے، رکن ہے، اس کے جب خطرہ ہوتا ہے تو اس ناصور اس کو قتل کرنے کے لیے جنگ کرتے ہیں. ان نصیحتوں کے ساتھ علی مرتضیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں. علی مرتضیٰ وہاں جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، بہت زیادہ دعوت دیتے ہیں. مرحب کو غصہ آتا ہے، فوراً اپنے قلعے سے باہر آتے ہیں، وہ رجز پڑھتے ہیں کہ میں وہ مرحب ہوں جسے خیبر کے سارے قلعے جانتے ہیں. جب میں شہروں پہ حملہ کرتا ہوں تو ان کو بھگا دیتا ہوں. اتنے میں علی مرتضیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے، وہ بھی رجز پڑھتے ہیں. عجیب تاریخی رجز ہے، کہتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرہ زرغام آجام ولیث قسورہ. کہا کہ میں بھی وہ شخص ہوں کہ جس کا نام ماں نے حیدر رکھا ہے اور ایسا گار کا شیر ہوں جس کی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے. میں عام پالے جانے والا یا میوزیم میں رکھنے والا شیر نہیں ہوں، غار کا شیر ہوں. زرغام آجام ولیث قسورہ، جس کی طاقت بہت ہوتی ہے. جب یہ رجز سنا مرحب کہتے ہیں باغ نکلا. ان کو ایک چیز یاد آئی، اس کے ایک راہب نے کہا تھا کہ اے مرحب تو اتنا پاورفل ہے اور اتنا پہلوان ہے کہ تمام عرب پہ تم غلبہ پا سکتے ہو، لیکن ایک شخص معذرت کے ساتھ میں یہیں پہ گفتگو کو روکوں گا چونکہ بڑی اہم گفتگو ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے چونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا. ناظرین آپ سے بہت معذرت کے ساتھ معاف کیجیے گا اس لیے کہ سوالات بہت تھے، ہم نے روکا چونکہ آپ کے سوالات بہت خود واقعی خیبر کے حوالے سے ہمارے پاس جمع ہو چکے تھے. ہم چاہتے تھے کہ اپنی گفتگو کو کسی منزل تک پہنچائیں لیکن آج گفتگو رہ گئی ہماری، لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو مکمل کریں گے. آپ سے یہیں پر خدا حافظی کریں گے چونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام تاریخ اسلام کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور جہاں کہیں بھی یہ ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور سحر ٹی وی کے تمام ہی ناظرین کی خدمت میں نہایت محبت، خلوص اور ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، پروگرام تاریخ اسلام میں بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے، وہ ہے واقعہ خیبر، جنگ خیبر۔ اور ناظرین، گزشتہ ہفتے ہم نے اپنی اس گفتگو کو روکتے ہوئے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب توڑ گئی۔ اس کے بعد یہودیوں کا سارا رعب و دبدبہ مسلمانوں کے دلوں سے نکل گیا اور یہ جنگ اسلام کی ایک عظیم فتح قرار پائی۔ ناظرین اکرام، پروگرام تاریخ اسلام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ نے دیکھا ہمارے کیپشن میں کہ انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے جنگ خیبر کی فتح کے موضوع پر، اور ہمارا ساتھ دیں گے جناب سید ذیشان حیدر حسینی صاحب قبلہ۔ آئیے آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم قبلہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حسب معمول ہم اس پروگرام میں آپ کی کالز بھی لیں گے۔ آپ پروگرام میں شرکت کیجئے، اگر ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، ہمارے مہمان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، یا کسی بھی طرح کی اگر ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ٹیلی فون نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں۔ پلیز ہمیں طالب علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے گفتگو کی تھی، چونکہ 13 رجب جمعے کے روز تھی۔ آج انشاءاللہ ہم واقعہ خیبر کے متعلق اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے جو تاریخی فتح ہے جنگ خیبر کی، اس کے موضوع پر، اور اس موضوع پر بھی ہمارا ساتھ دیں گے جناب سید ذیشان حیدر حسینی صاحب قبلہ، جن سے آپ مسلسل مستفید ہو رہے ہیں۔ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم قبلہ سے ملاقات کریں گے، لیکن اس سے پہلے حسب معمول ہم لیتے ہیں نریشن اور اس پروگرام کا کیپشن دیکھتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اپنے مہمان سے ملاقات کریں گے، آپ کی ملاقات کرائیں گے اور اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ خیبر چند قلعوں کے مجموعے کا نام تھا۔ یہاں کے لوگ زراعت پیشہ تھے اور یہ زمین اتنی ہی زرخیز تھی کہ اس کو حجاز کے غلے کا گودام کہا جاتا تھا۔ ان کے پاس اسلحوں کی کمی نہ تھی اور کھانے پینے کی چیزیں افراط میں تھیں۔ یہ قلعے نظامی اعتبار سے مستحکم اور مضبوط بنے ہوئے تھے، جن کے اندر موجود فوجیوں کی تعداد 10,000 تھی۔ اسی وجہ سے یہودی یہ سوچتے تھے کہ مسلمان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن جب وقت آیا تو مسلمانوں نے سارے قلعے فتح کر لیے، لیکن قلعہ قموس جو سب سے مضبوط قلعہ تھا وہ کسی سے فتح نہ ہوتا تھا۔ آخرکار حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں یہ قلعہ بھی فتح ہوا اور عالم اسلام میں خوشحالی تو کال کیجئے، ہمیں آپ کے کالز کا انتظار ہے۔ ہمارا ساتھ دیجئے، مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور ہمیں میزبانی کا شرف بخشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کی ٹیم کی خدمت میں، اور تمام عالم اسلام کے ناظرین کی خدمت میں، اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ فتح خیبر کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کر جی حضور، جیسا ہم نے ابھی نریشن میں بھی دیکھا، انشاءاللہ ہم فتح خیبر بڑا اہم موضوع ہے، جیسا کہ آپ نے مقدمتاً بیان کیا تھا اس سے پہلی گفتگو میں اس موضوع کے تحت۔ انشاءاللہ آج اس کی فتح کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، تو ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے کہ جو ابتدائی اقدامات تھے لشکر اسلام کی طرف سے، ہمارے حضور کی طرف سے، اور کس طریقے سے یہ لشکر اس جنگ کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کچھ روشن ڈالیں۔ جی، جیسا کہ گزشتہ